السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت بھی آ گزرتا ہے جس میں انسان بہت بے بس اور بے قرار اور مایوس ہو جاتا ہے، اور اسے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار کو نہیں سن رہا، وہ جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی، اور خود اپنے ہی ذہن سے الجھتے اپنے آپ ہی سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ کیا شان کریمی کے در رحمت مجھ پر بند ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری دعائیں رد کر دی جا رہی ہیں؟ یہ پریشانیاں پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ ابھی اور کتنی مصیبتیں آنی باقی ہے؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مددیں کیوں نہیں آ رہی؟ جب ایسے ہی خیالات تمہیں ستانے لگے اور تم تلاش میں ہو ان اشاروں کی جو آپ کی پریشانیوں کے اختتام کا ذریعہ بن جائے، تو سنو، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی تکلیف اور مصیبت اور آزمائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کر لے، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے انبیاء کرام کے حالات سنائے تھے، اور پھر ان سے فرمایا تھا، اللہ کی قسم، اللہ ضرور اس معاملے کو مکمل فرمائے گا اور تمہیں یقیناً کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تم صبر تحمل سے کام لو، یہ آزمائش تمہیں اپنے دین سے دور نہ کر دے۔ یقین جانو ان قریب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جان رکھو وہ تمہارا رب ہے نا، اس سے تم اور تمہارا یہ معصوم سا دل بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ وہ ہرگز تمہیں لوگوں کی طرح چیک نہیں کرے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں ہو، وہ تو صرف تمہارے ایک آنسو کو دیکھ کر بھی تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، تمہارے ایک آنسو کے بدلے میں تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہے، وہ تمہارے ایک آنسو کی لاج رکھ لیا کرتا ہے۔ وہ فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں تمہاری چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے، لیکن تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے لوگ بدل جائے یا کسی چیز تم سے دور ہو جائے یا تم صبر کے راستے سے گزارا جائے یا تمہاری پسندیدہ چیزیں ملنے میں تاخیر کی جائے۔ بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ وہ مہربان کائنات کا بادشاہ تمہارے اس صبر پر دوگنا اجر لکھ رکھا ہے اور تمہاری مدد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور صبح شام اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا۔ جان رکھو تمہارے ایک ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے، وہ ایک ایک چیز تمہیں دوگنی کر کے لوٹانا چاہتا ہے۔ جان لو جب تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے ان میں حکمت تلاش کیا کرو، اور جو چیز تم سے دور کر دے ان پر صبر کیا کرو۔ جان رکھو وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا، اپنے لاڈلے کو انتظار ضرور کرواتا ہے پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ انہیں گرنے نہیں دیتا، وہ ہر حال میں اسے تھام لیتا ہے۔ جان رکھو جو بات تمہاری نظر میں ناممکن لگتی ہے نا، اس رب کے ایک کن کے آگے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہے نا۔ وہ بس ایک بار کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ ایک بیج سے پورا درخت بنا دیتا ہے، وہ بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزوں کو وجود دے دیتا ہے۔ اس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دے دیا، اس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دے دیا، اس نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی نا۔ وہ حکمت کے مالک نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون جیسے ظالم کے گھر سے کروائی، وہ دریا میں راستے بنا دے، سورج چاند کو بے نور کر دے، اس کے لیے کوئی کام ناممکن ہے ہی نہیں۔ جانتے ہو جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے نا تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے کو نبھائے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا
سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے سارے نقصان کو نفع میں بدل سکتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے سارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے سارے دکھوں کو راحت سے بدل دے گا، اور وہی تو ہے جو تمہارے سارے زخموں کو شفا کا مرہم بھر دے گا، اور وہی تو ہے جو تمہارے صبر کا بہترین صلہ دے گا۔ قرآن میں خود اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے، وہ اسے اتنا دے گا وہ خوش ہو جائیں گے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان رب جو تمہیں تکالیف اور مختلف مراحل سے گزارتا ہوا یہاں تک لایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے اور تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا وہ تمہاری ہر حاجت سے اور تمہاری ہر ضرورت سے واقف نہیں ہے؟ تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی گئی اس پوری کائنات پر اپنی حکمرانی کر رہا ہے، اور تمام اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر آن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کو طاری کر دے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے سکے؟ اور ان سے پوچھو کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دین کو طاری کر دے، رات کو آنے نہ دے، تمہارے رب کے علاوہ کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے سکے تاکہ تم اس میں سکون تلاش کر سکو؟ جان رکھو دین اور رات کا یہ نظام اپنے حساب و کتاب سے جاری اور ساری رہتا ہے، نہ تو دن کچھ وقت ٹھہر سکتا ہے نہ ہی رات ٹھہر سکتی ہے سوائے تمہارے رب کی چاہت کے۔ بالکل اسی طرح تمہارا رب صرف پتجھڑ ہی نہیں بلکہ تم پر خوشیوں کی بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نوازشات ہوگی کہ تمہارا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ جان رکھو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں پتجھڑ سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم خوش رنگین بہار کو بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر کے ساتھ کام لے، اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر اور ان کی مدد اور ان سے قریب ہو جاتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستے نکال دیتے ہیں، ان کو وہاں سے روزی پہنچائی جاتی ہے جہاں سے اسے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جان رکھو کبھی قبولیت کے راستے کٹھن ہوتے ہیں اور دشوار ہو رہے ہیں اور مراد حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ جان رکھو یہ مشکلات اللہ کی طرف سے وہ خاص اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مہربان رب کو بھول جانا تمہاری زندگی کو دھول کی طرح بکھیر دیتا ہے، مگر جب تم اللہ کو پا لیتے ہو نا تو وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر کے تمہیں وزندار بنا دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری دی گئی نصیحتوں کو مان لیتا ہے اور تمہاری راہ پر چل پڑتا ہے تو انہیں فلاح اور کامیابی کی خوشخبری سنا دو۔ یاد رکھو اور اگر آج تمہاری مایوسی حد سے بڑھ گئی ہو اور تمہارے صبر کا بندھن ٹوٹ رہا ہو اور تم صبر اور قرار نہیں مل رہا ہو تو جان لو یہاں جو کچھ بھی حاصل ہو جائے یہ نہ سمجھو بس یہی اصل فائدہ ہے، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہ جاؤ گے تو ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان ہو گیا ہے، بلکہ یہ جان لو وہ مالک الملک جس چیز کو تمہارے قریب کر دیتا ہے اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جس چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے اس پر صبر کرنا ہے، انہی میں تمہارے لیے خیر ہے اور انہی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور جو تمہاری چھوٹی سی سمجھ سے بالاتر ہے وہ حکیم بھی ہے حاکم بھی ہے، ان کے منصوبے تمہاری سوچ سے باہر کی چیز ہے، وہ کب کس وقت کس راستے کس ذریعے سے تمہاری مدد کر دے کوئی نہیں جان سکتا۔ یاد رکھو تمہارا یہ صبر گواہ ہے کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیب سے مدد اتارنے والا ہے، وہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر ان قریب تمہیں اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے نا،
तो बेफिक्र हो जाओ, अनकरीब तुम्हारे लिए अपनी मदद के दरवाजे खोलने वाला है इंशाअल्लाह। हमारी दिली दुआएं आप सभी बहन भाई के साथ है। अनकरीब अल्लाह आपकी मांगी हुई दुआओं का असर आपको अपनी आंखों से दिखलाएगा, जिन्हें देख कर आप खुशियों के अश्क बहाओगे और सोचते रह जाओगे कि ये काम कैसे हो गया। दोस्तों, आप चाहते हो कि आपके दोस्त, अहबाब और जो लोग मायूस हो चुके हैं, अल्लाह की रहमत से उनके दिल के अंदर अल्लाह की जात से उम्मीद बन जाए, उसकी मायूसी दूर हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पसंद आया हो तो एक कमेंट या लाइक ज़रूर करते हुए, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।